8ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے کفار مکہ و مشرکین کے ایک نامناسب مطالبے کی تردید فرمائی کہ کافر لوگ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے جب آسمان سے فرشتے اتریں اور وہ فرشتے آپ کے نبی برحق ہونے کی گواہی دیں۔ فرشتے آ کر کے ہمیں کہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تم ان کی بات مانو، تب ہم آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ اللہ جل جلالہ نے اس مطالبے کی تردید فرما دی کہ یہ لوگ ایمان نہ لانے کے بہانے تراش رہے ہیں، ان کی نیت ایمان لانے کی ہے ہی نہیں۔ ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، تو لہٰذا آپ تنگ دل اور مغموم نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ کا فرض منصبی دین کی بات پہنچانا ہے۔ آپ نے دین کی بات پہنچا دی، اپنا حق ادا کر دیا۔ بات کا پہنچانا وہ آپ کی ذمہ داری ہے، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے خطبوں کے آخر میں خطبہ کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ واضح طور پر دین کی بات کا پہنچا دینا۔ اور یہ جو ہم مجالس اس طرح کی رکھتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین کی بات آپ حضرات تک پہنچا دی جائے، پھر ہر آدمی اپنی اپنی توفیق کے بقدر اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ جس آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جسے ایمان کی، اسلام کی توفیق مل گئی، یہ در حقیقت یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ سینے کا کھل جانا یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا نور یقذف فی القلب، کہ سینے کے کھل جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے سینے میں ایک نور ڈال دیتے ہیں، جس نور کے نتیجے میں وہ اسلام کی حقانیت اور صداقت کو سمجھ جاتا ہے۔ جیسے ایک تاریک کمرہ ہو، وہاں نفع نقصان کا کسی کو علم نہیں ہوتا، وہ سانپ کو رسی سمجھ کر پکڑ لے گا، لیکن اگر کمرے میں ایک روشنی جل رہی ہو تو پھر اسے نفع کی چیزیں بھی معلوم ہوں گی تو ان کو اپنائے گا اور نقصان کی چیزوں سے بچے گا۔ تو اسلام در حقیقت اس نور کا نام ہے جو انسان کے سینے میں اللہ جل جلالہ ڈالتے ہیں، جس سے وہ اپنے نفع کی چیزوں کو اپناتا ہے اور نقصان کی چیزوں سے بچتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حل لذالک من امارۃ، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا، نور ایمان، نور اسلام ہمارے سینے میں داخل ہو چکا؟ یا رسول اللہ اس کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی نشانی بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی الانابۃ الی دار الخلود، دوسری والتجافی عن دار الغرور، تیسری والاستعداد للموت قبل الموت۔ 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی کہ ہمیشہ کے گھر جنت کی طرف اور آخرت کی طرف اس کا دل متوجہ ہو جائے، آخرت سامنے رہے۔ والتجافی عن دار الغرور، اور دنیا کی چیزوں سے اس کا دل اچاٹ ہو جائے، دل دنیا میں نہ لگے، بس آخرت کی طرف دل ہمیشہ متوجہ رہنے لگے۔ اور اسی طرح الاستعداد للموت قبل الموت، موت سے پہلے یہ آدمی موت کی تیاری میں لگ جائے۔ جس آدمی میں یہ 3 صفات پائی جا رہی ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے میرے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ نور جو مطلوب تھا وہ میرے سینے میں داخل ہو گیا۔ اس لیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، نوجوان اپنا محاسبہ کرے اور بوڑھا اپنا محاسبہ کرے۔ ہم میں سے ہر ایک
اپنا محاسبہ کریں کہ اگر نماز چھوٹ جائے، کوئی عمل چھوٹ جائے، ہمیں اس کی اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ پیسے چھوٹ جائیں، کوئی مالی نقصان ہو جائے، اس پر کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ تراویح کے ایک ایک سجدے پر 1500 نیکیاں عطا فرماتے، 1500 نیکی ایک سجدے پر، تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو مکمل 20 تراویح پڑھتے ہیں؟ کوئی 8 پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی 10 پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی 12 پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا حکومتی تعاون ہوتا ہے، 10-12 ہزار روپے ملتے ہیں تو لوگ صبح سویرے ہی لائنوں میں لگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، 6 گھنٹے 4 گھنٹے انتظار میں رہتے ہیں کہ 10-12 ہزار روپے مل جائے گا۔ اور اگر تراویح کے ایک سجدے پر 1500 روپے کا کہہ دیا جائے، 1500 تو دور کی بات ہے، 150 بھی کہہ دیا جائے، ہر سجدے کا 150 ملے گا تو میرے خیال میں مسجد میں جگہ ہی نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ 1500 نیکیاں دے رہے ہیں لیکن وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آخرت کی طلب میں کمی ہے، جنت کی طلب میں کمزوری ہے۔ اس لیے اس کو پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک میں تراویح کی نماز ادا کرنا اور اپنے آپ کو تھکانا، یہ تھکن اللہ کو بڑی محبوب ہے، بڑی محبوب ہے۔ اس لیے کہ فرمایا کہ جو آدمی اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں تھکاتا ہے اور گرد و غبار پڑتی ہے، وہ گرد و غبار اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ میدان جہاد میں ایک مجاہد جو گھوڑا استعمال کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی گوبر بھی اس کے نامہ اعمال میں تلے گی۔ اور عالم اگر قلم کے ساتھ کوئی مسئلہ لکھ رہا ہے تو اس سیاہی کو بھی تولا جائے گا۔ تو کیا یہ جو تھکن ہے اللہ کے سامنے کھڑا، ہم کس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں؟ استحضار ہو کہ میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکا رہا ہوں۔ ساری زندگی بیوی کے لیے اپنے آپ کو تھکایا، بچوں کے لیے کمانے کے لیے اپنے آپ کو تھکایا اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکایا، لیکن آج کس کے لیے تھکا رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا تو اس کے لیے اس کو استعمال کرنا۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ جم کر اس استحضار کے ساتھ کھڑا ہونا کہ ہر سجدے پر اللہ مجھے 1500 نیکی دیں گے، ہر سجدے پر۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں جو لطف آئے گا کہ 20 تراویح ہو جائے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت اعمال کی طرف متوجہ ہونے کا مہینہ ہے کہ پورے سال میں جو غفلت ہوئی وہ غفلت دور ہو جائے اور آخرت کو، موت کو انسان سامنے رکھے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب اس پورے نظام عالم کو اللہ لپیٹ دیں گے۔ قیامت کی علامات بیان فرمائیں، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک۔ ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ جب یہ سارا نظام اللہ ختم فرما دیں گے۔ قیامت کی علامات، صفا پہاڑی سے صفا مروہ ایک جانور نکلے گا۔ اللہ ہم سب کو صفا مروہ کی سعی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صفا کی پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا اور وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا اور طواف کرنے والے لوگوں سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہوگی۔ اور سب سے پہلی علامت جو قیامت کی ظاہر ہوگی، آخری علامات میں سے، وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس سورج کو غروب ہوتا دیکھ رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ یہ جا کر عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ تو اسے دوبارہ مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت ملتی ہے، تب یہ دوبارہ مشرق سے ابھرتا ہے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے
جب قیامت آنی ہوگی یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرے گا، اللہ جل شانہ اس وقت جلال میں ہوں گے اور یہ دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا۔ اللہ فرمائیں گے آج مشرق کی بجائے مغرب سے ہی طلوع ہو جاؤ، مغرب سے ہی طلوع ہو جاؤ۔ اور وہ جو رات ہوگی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اس دنیا کی آخری رات ہوگی، اس نظام کے باقی رہنے کی آخری رات ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ رات اتنی لمبی ہوگی، لیلۃ کلیلتین، وہ ایک رات دو راتوں کے برابر ہوگی، اس کا دورانیہ بہت لمبا ہوگا۔ اور فرمایا وہ رات ایسی ہوگی تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، ستارے غائب ہوں گے، لوگ سوئیں گے رات کو اور سو سو کر تھک جائیں گے۔ تہجد پڑھنے والے یقوم المتہجدون، تہجد پڑھنے والے اپنے مقررہ وقت پر رات کو اٹھیں گے اور فیعملون کما یعملون، پھر وہ ایسی ہی نوافل پڑھیں گے جیسے وہ پہلے پڑھا کرتے تھے، نوافل پڑھ کر پھر وہ سو جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر گزرے گی تو وہ دیکھیں گے صبح نہیں ہوئی ابھی تک، پھر دوبارہ اٹھیں گے، پھر دوبارہ تہجد پڑھیں گے، ایسے ہی بار بار سوتے بھی رہیں گے اور جاگتے بھی رہیں گے۔ ثم یرقدون فیستیقظون ثم یرقدون فیستیقظون، فرمایا حتی تکل علیہم جنوبہم، سو سو کر ان کے پہلو تھک جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات رات بہت لمبی ہو جاتی ہے، کروٹ لے لے کر انسان تھک جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب صبح ہوگی، تو یہ ایک رات اتنی لمبی ہوگی۔ پھر لوگ صبح کے انتظار میں ہوں گے کہ کب صبح طلوع ہو، تو جب صبح ہوگی کہ تو لوگ دیکھیں گے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ رآہ الناس، سارے لوگ مغرب سے طلوع ہوتا سورج دیکھ کر ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت لا ینفعہم ایمانہم، اس وقت کا ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ یہ آخری وہ وقت ہو، اس سے پہلے پہلے ایمان قابل قبول ہے۔ اور جب انسان کو اپنی کشتی ڈوبتی محسوس ہو تو پھر اس وقت کا، جب یہ گلے کا مالم یغرغر کے الفاظ آتے ہیں، جب روح نکلنے والی ہو اس وقت کا ایمان پھر معتبر نہیں ہوتا، پھر تو وہ آخرت کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے، جب پانی میں ڈوب رہا تھا تو وہ کہنے لگا کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا۔ جب وہ ڈوب رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈال دی کہ اب تیرا ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ہوگی آخرت کی ابتدا اور اس دنیا کی انتہا۔ فرمایا انسان کو ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرمائیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ میں زندہ ہوں اللہ کے لیے، میں اس دنیا سے جاؤں گا اللہ کے لیے، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، میں قربانی کرتا ہوں اللہ کے لیے، میری ہر عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، مطمع نظر پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، یہ مطلوب ہے۔ اخلاص کے اس درجے تک پہنچنا مطلوب ہے کہ انسان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ ایک دھن سوار ہونی چاہیے، جیسے موبائل کی دھن ہے نا، کہ آپ دیکھیں بھری گاڑی میں، بھری مجلس میں دیکھیں کبھی کہ ہر آدمی نے اپنا اپنا موبائل وہ نکال کر وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک دھن سوار ہے ہر ایک پر۔ اور اگر کسی دن سگنل بند ہو جائیں کسی مجبوری کی بنا پر یا حکومتی کسی مسئلے کی وجہ سے، تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آج رات 10 بجے سے پہلے سگنل آنے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی موبائل کو جیب میں رکھیں گے اور بار بار نکال کر دیکھیں کہیں سگنل آ تو نہیں گئے، اور یہ یقین ہے کہ نہیں آنے ہیں، لیکن ایک چیز فطرت میں اور طبیعت میں آ گئی تو مجبوری ہے بار بار اس کو دیکھیں گے۔
تو یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب کیا ہے؟ انسان وہ گھڑی کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے آیا اور دل کیا ہے؟ کام کر رہا ہے، لیکن دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے کہ کب وقت ہوگا میں دوبارہ اللہ کے سامنے جاؤں گا. اس کیفیت پر آنا مطلوب ہے. سورہ اعراف کی ابتدا ہے. سورہ اعراف ایک مقام کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے. یہاں وہ لوگ رکھے جائیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. اللہ کی رحمت ہے، کچھ عرصہ تو ان کو اعراف میں رہنا پڑے گا، پھر اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما دیں گے. تو اس اعراف مقام کے اعتبار سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھا گیا. اس میں اللہ نے توحید کے دلائل بھی ذکر فرمائے، رسالت کو بھی ثابت کیا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے واقعات بیان فرمائے، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کا واقعہ جو 9ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے. سورت یہی ہے. تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا. من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا یہی آدمی کامیاب ہوگا. من خفت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا یہی وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، یہ نقصان کا سودا کریں گے. اب نیکیوں کا وزن کیسے ہوگا؟ اس بارے میں 3 قسم کی روایات آتی ہیں. بعض روایات کے اندر آتا ہے اجسام کا وزن ہوگا، یعنی نیکی کرنے والا جو جسم ہے اس جسم کو تولا جائے گا. انسان کے جسم کا وزن ہوگا. تو جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنا جسم وزنی ہوگا، اور جتنی نیکیاں کم ہوں گی اتنا جسم ہلکا ہوگا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی بنائی ہوئی فقہ اور جن کی روایات پر ہماری فقہ حنفی کی بنیاد ہے، یہ جو ہم تشہد پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، ہمارا جو تشہد ہے یہ تشہد ابن مسعود ہے. یہ وہ تشہد ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو تاکیداً یہ تشہد سکھلایا، اور آج تک میرے اور آپ کے پاس یہ تشہد پہنچا ہے. بہرحال فرمایا عبداللہ ابن مسعود، کل قیامت کے دن میرے عبداللہ کا جب وزن ہوگا تو ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. تو ایک انسان کا کتنا وزن ہوتا ہے؟ یعنی ان کے اعمال اتنے ہوں گے کہ یہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جسموں کا وزن ہوگا وہ جسم جو عبادت میں استعمال ہوتا ہے. اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ وزن ہوگا ان صحیفوں کا، ان نامہ اعمال کا جن میں میرے اور آپ کے اعمال لکھے جاتے ہیں، ان رجسٹروں کا وزن کیا جائے گا کہ اس کی جتنی نیکیاں زیادہ ہوں گی اتنے نیک اعمال، اتنے وہ رجسٹر وزنی ہوں گے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ خود اس نیکی کا عمل ہوگا. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، اب ایک غیر حسی چیز ہے، عقلی چیز ہے، نظر نہیں آ رہی. نماز پڑھی ہے اس کا ثواب کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا. روزہ رکھا ہے اس کا ثواب نظر نہیں آ رہا. تو لیکن فرمایا کل قیامت کے دن اللہ قادر ہے کہ اللہ اس کو وزن کرے. اور آج کل تو اس کا سمجھنا مشکل ہی نہیں رہا. جیسے بخار ہوتا ہے نظر نہیں آتا، لیکن تھرمامیٹر کے ذریعے اس کا حساب ہو سکتا ہے. اور اسی طرح محکمہ موسمیات والے ہوا کا دباؤ بتاتے ہیں کہ اس ہوا میں اتنا وزن ہے، اور بارش کی مقدار بتلا دی جاتی ہے، کتنی سردی ہے وہ بھی بتائی جاتی ہے، اور کتنی سینٹی گریڈ گرمی ہوگی آج وہ بھی بتا دیا جاتا ہے. بجلی کا وزن ہوتا ہے، بجلی ہم استعمال کرتے ہیں تو یونٹ چلتے ہیں، مہینے کے بعد وہ بل بن کر آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں آج کل کے دور میں سمجھنا مشکل نہیں رہا کہ اللہ ان اعمال کا بھی حساب کرنے پر قادر ہیں. تو اس لیے جس کے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اسی کے بقدر اس کا عمل وزنی ہوگا. ساتھ ہی لباس کی نعمت کا تذکرہ فرمایا. انسان جو لباس پہنتا ہے یہ اللہ جل شانہ کی ایک نعمت ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بازار گئے
اور وہاں سے جا کر کپڑا خریدا اور درزی نے سی دیا اور ہم نے پہن لیا، نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ اللہ جل شانہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان اس لباس کے ذریعے اپنے جسم اور سطر کو چھپاتا ہے، سردی اور گرمی سے بچاؤ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا ایک لباس یہ ظاہری ہے اور ایک لباس معنوی ہے، اندر کا لباس، اور وہ معنوی لباس تقوی کا لباس ہے۔ جس طرح لباس جسم کو چھپا دیتا ہے، ایسے ہی تقوی یہ ایسا لباس ہے جو انسان کی اخلاقی کمزوریوں اور عیوب کو چھپا دیتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے اچھے سے اچھا لباس جو میسر ہو پہننا چاہیے۔ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد سے مراد نماز کا وقت ہے، نماز کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے کہ ہم نماز کے لیے جب آئیں تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے آئیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا صلی، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ فإن اللہ عز وجل احق من تزین لہ۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اچھے سے اچھا لباس پہنے، اس لیے کہ اللہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ تم اللہ کے لیے زینت اختیار کرو۔ گھر میں مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، کوئی پروگرام ہوتا ہے اچھا لباس پہنتے ہیں، دفتر جانا ہے اچھا لباس پہنتے ہیں۔ تو فرمایا ان لوگوں کے لیے زیب و زینت اختیار کر رہے ہو تو بہتر یہ ہے، سب سے زیادہ حق تو یہ تھا کہ تم اللہ کے لیے زیب و زینت اختیار کرتے۔ تو اس لیے جو مسجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر آدمی اپنی ٹوپی اپنی جیب میں رکھے۔ اصل تو یہ کہ سر پر پہننی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ننگے سر بازار نہیں گئے، امامہ یا ٹوپی پہننا آپ کا مستقل معمول تھا۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ٹوپی پہننا یہ علماء کا کام ہے۔ ایک صاحب بتانے لگے ان کے بچے وہ حافظ قرآن بنے اور وہ مستقل ٹوپی پہنتے ہیں بچے، کیونکہ حافظ قرآن ہیں۔ تو ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو کئی دوست اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس کو کہا کہ کیا تمہارا ابا کو مولوی ہے، تم نے سر پہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے؟ اسی دن سے انہوں نے ٹوپی اتارنا شروع کر دی۔ تو یہ جو حلیہ ہے داڑھی اور ٹوپی یہ علماء کا نہیں ہے، یہ ایک مومن مسلمان کا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سر چھپا کے رکھے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے، آج کل معاشرہ ایسا ہو گیا، ورنہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر عدالت میں گواہی دینی پڑے تو ننگے سر رہنے والے کی گواہی شریعت کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جو آدمی ہر وقت ننگا سر رہتا ہے وہ جتنا بھی نیک ہو، مقدمے میں اس کی گواہی قاضی قبول نہ کرے۔ فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اب رہتے ہی سارے ننگا سر ہیں تو اب کیا کریں، مجبوری ہے ان کی گواہی لے لی جاتی ہے، ورنہ ننگے سر آدمی کی گواہی اللہ کے ہاں، اللہ کے نبی کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو کھجور کی بنی ہوئی ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں عام مساجد میں آپ دیکھتے ہیں، یا سبز رنگ کی پلاسٹک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ موبائلوں پر ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، کپڑوں پر ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، کھانے پینے میں ہزاروں روپے لگ رہے ہیں اور 50-100 روپے کی اچھی سی ٹوپی نہیں خرید سکتے۔ وہی پلاسٹک کی ٹوپی اٹھائی اور سر پہ رکھی، کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ ٹوپی پہن کر آپ دوستوں کی مجلس میں جائیں گے؟ یہ ٹوپی پہن کر آپ شادی ولیمے میں جائیں گے؟ یہ ٹوپی پہن کر دفتر میں اپنی کرسی پر بیٹھیں گے؟ قطعاً نہیں بیٹھیں گے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پرواہ نہیں ہے۔ پھر نماز پڑھی اور وہ ٹوپی سر سے اتاری اور یوں پھینک دی۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ روشن کیا۔ آپ تشریف لائے، دیکھا کہ مسجد نبوی میں چراغ جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے۔ آپ کو اتنی خوشی ہوئی، آپ نے فرمایا کس نے جلایا؟ بتایا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس عمل کی بنیاد پر، یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں اپنی بیٹی تمیم کے نکاح میں دے دیتا۔
یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم کی ایک چادر خریدی، 4000 درہم کی۔ آج کے 4000 روپے بھی لگائیں تو 4000 روپے میں کتنا اچھا سوٹ آتا ہے کپڑوں کا۔ 4000 درہم کی ایک چادر خریدی، وہ صرف نماز کے لیے اس کو پہنتے تھے۔ عام اوقات میں اور لباس ہوتا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا وہی قیمتی چادر اوڑھتے اور مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے۔ صحابہ کرام کا تو یہ مزاج تھا، اس لیے رات کو جو جامع خواب پہنتے ہیں، رات کو سونے کے کپڑے، وہی پہن کر صبح اٹھ کر فجر کی نماز میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو ہم بیان نہیں کرتے تفصیل کے ساتھ کہ پھر وہ جو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، تو لوگ اس کو بھی پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ جی مولوی صاحب ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو یہ عمل قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے الگ کپڑے ہیں، لیکن نماز کے لیے الگ لباس نہیں ہے، اور نماز کے لیے کم سے کم درجے کا جو لباس ہے وہی پہن کر آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عموماً بھی انسان کو اچھے سے اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے۔ بزرگی کا معیار یہ نہیں ہے کہ سر کے بال بڑھے ہوئے ہیں اور مونچھیں بڑھی ہوئی ہیں۔ ہماری شریعت تو فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اختیار کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں تو 5 مرتبہ وضو ہے، 5 مرتبہ مسواک ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ زیر ناف بال، بغل کے بال، یہ ہر ہفتے صاف کرنے چاہیے، اور ہر ہفتے نہیں تو کم از کم 15 دن میں 40 دن تک اگر کسی نے یہ صاف نہ کیے، 40 دن کے بعد گناہ گار ہوگا۔ ہمارا دین تو صفائی کا حکم دیتا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، جگہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ پاک ہونے چاہیے۔ جسم کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا۔ صفائی ہی صفائی ہے۔ اس لیے ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ کہ میرا دل چاہتا ہے، یعجبنی ان ثوبی غسیلا، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے کپڑے ہر وقت دھلے ہوئے ہونے چاہیے، ورأسی دہینا، اور میرے سر پر تیل لگا ہوا ہونا چاہیے، وشراک نعلی جدیدہ، اور میرا جوتا نیا یا اچھا ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کپڑا، اچھے کپڑے کی طلب، اچھی حیت کی طلب، اچھا جوتا پہنوں، یہ میرا ایک شوق ہے، بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ذاک الجمال ان اللہ جمیل یحب الجمال، نہیں میرے صحابی، یہ تو جمال ہے، خوبصورتی اختیار کرنا ہے، اللہ خود جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، اور اللہ جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر اس چیز کا نام ہے من سفہ الحق، جو حق کو چھوڑ دے، حق بات نہ مانے، وازدر الناس، اور لوگوں کو کمزور گھٹیا سمجھے، یہ تکبر ہے۔ اچھا لباس پہننا جس میں لوگوں کو دکھلاوا مقصود نہ ہو، یہ نہیں کہ لوگ سمجھے میرا لباس اچھا ہے اور میرا جوتا اچھا ہے تو لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھیں، ایسا مقصد نہ ہو، بلکہ ویسے ہی ایک مزاج ہے اچھا لباس پہننا، تو یہ تو مطلوب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کا خوب اہتمام رکھیں کہ انسان کی حیت وہ اچھی ہونی چاہیے۔ مسلمان وہ ہر وقت پاک صاف رہتا ہے۔ جب مسجد میں آئیں تو مسجد میں آنے سے پہلے ہی سر ڈھانپنے کا انتظام کر کے آئیں۔ 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے ویسے معمول کے مطابق سر ڈھپا ہوا ہو، یہ چیز تو اصل ہے، ورنہ کم از کم درجہ یہ ہے کہ مسجد میں آئیں اور اپنی ٹوپی اپنی جیب میں رکھیں، یا کم از کم گھر سے پہن کر آئیں۔ یہ جو مساجد میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں، یہ کسی نہ کسی درجے میں اس کو جو شکل دی گئی ہے کہ کوئی مسافر ہے یا کوئی مجبور آدمی ہے، اس کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے ٹوپی نہیں ہے، تو وہ یہاں سے اٹھا کر ٹوپی پہن کر وہ نماز پڑھ سکے۔ یہ ان لوگوں کے لیے، مقامی لوگوں کے لیے قطعاً نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں رکھی ہوئی ہیں، تو اس لیے کوشش کریں، یہ کوشش عزم کے درجے میں ہونی چاہیے کہ میں اور آپ یہ عزم کریں کہ نماز کے لیے آئیں گے تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر، اچھی سے اچھی حیت بنا کر یہ مسجد میں تشریف لائیں۔ اسی طرح ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے
اہل جنت اور اہل جہنم کی باہم گفتگو کا تذکرہ فرمایا۔ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو وہ وعدہ آج سچا پایا ہے، ساری نعمتیں مل گئیں، وہ جو دنیا میں سنتے تھے آج آنکھوں سے دیکھ لیا، آج مل گئی ساری نعمتیں۔ تم بتاؤ ذرا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تمہیں بھی تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے قالوا نعم، اللہ فرمائیں گے لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں اور نافرمانوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور ان کی اقوام اور امتوں کا تذکرہ، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو توحید پر کاربند فرمایا اور انہوں نے اپنی امت پر محنت فرمائی اور لوگ کچھ مسلمان بھی ہوئے۔ پھر اس کے بعد اور نبیوں کا ساتھ ہی تذکرہ ہے جس میں حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ یہ جو قوم عاد تھی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں سے تھی، یمن میں یہ لوگ آباد تھے، بت پرست قوم تھی، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، بڑی طاقتور قوم، جسمانی طاقت بھی بہت تھی۔ روایات کے اندر آتا ہے ایک ایک دانت 2 بالشت کا تھا، ایک دانت، ایک بالشت اتنا ہوتا ہے تو 2 بالشت کا ایک دانت ہوتا تھا، 10 ہاتھ کے برابر ایک جبڑا ہوتا تھا۔ یہ جو جبڑا ہوتا ہے ایک ہاتھ شران، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شران ایک ہاتھ یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک ہوتا ہے، 10 ہاتھ کا ایک جبڑا اور 2 بالشت کا ایک دانت، 30 فٹ کا قد تھا، لمبے تھے 30 فٹ۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قوم والے کہنے لگے انا لنراک فی صفاہہ، ہم تو آپ کو نادان سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں لیس بی صفاہہ، میں نادان نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں ابلغکم رسالات ربی، میں تمہارے سامنے تمہارے اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں خیر خواہی کر رہا ہوں، اللہ کی بات مان لو۔ لیکن ان لوگوں نے بات نہ مانی، تو لہذا 8 دن اور 7 راتیں، 8 ایام ولیالیہا، 8 دن 7 رات ہوا چلی اور یہ سارے اللہ جل جلالہ نے 50 میل بلندی پر لے جا کر پھر زمین پر پٹخ دیا۔ تو یہ انجام ہوا ان لوگوں کا جو طاقت اور قوت میں ہم سے بھی زیادہ تھے۔ اللہ نے فرمایا وَأَسَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، تمہارے اندر کیا صلاحیات ہے، تم کیا زمینوں کو آباد کرتے ہو، پچھلوں نے تم سے زیادہ زمینیں آباد کی۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور تم دیکھو عمارتیں بنی ہوئی کہ انہوں نے اس زمانے میں ایسی عمارتیں بنائیں کہ آج تم مشینری کے ذریعے بھی نہیں بنا سکتے۔ ان تمام صلاحیات کے باوجود جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر اللہ نے قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، شعیب علیہ السلام نے منع کیا اوفوا الکیل والمیزان، کہ میزان اور ترازو کو پورا رکھو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو چیزیں کم تول کر مت دو، نتیجہ یہ ہوگا زمین میں فساد آ جائے گا۔ لیکن لوگوں نے بات نہ مانی، 3 قسم کا عذاب آیا۔ گرمی اتنی شدید ہوئی کہ وہ سارے گرمی سے پریشان، ایک بادل کی ٹکڑی آتی ہوئی دیکھی، سارے کے سارے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ بارش برسے گی اور اس گرمی سے نجات ملے گی۔ جو اللہ اس بادل سے بارش برسانے پر قادر ہے وہ انگارے برسانے پر بھی قادر ہے۔
تو بارش نہیں برسی، انگارے برسے، آسمان سے سخت ہولناک آواز آئی، چیخ کی شکل تھی، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور انگارے برسے، اللہ نے سب کو بھون کر رکھ دیا۔ تو یہ واقعات، یہ صرف واقعات نہیں ہیں، یہ حقائق پر مبنی واقعات ہیں، سچے نبی کی سچی خبر، اور اللہ نے اپنے کلام پاک میں یہ واقعات اس لیے بیان فرمائے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اس سے عبرت حاصل کرو کہ جو گناہ سابقہ قوموں نے کیے وہ اس امت میں آج بھی موجود ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوانے کا مہینہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں گزر جائے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ خصوصاً آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا تھی کہ جیسے آج کل سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں، بہت سی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے اس کا فیصلہ بارگاہ الہی میں ہوگا۔ میں اور آپ ہم اپنے رمضان کو ضائع نہ کریں، رمضان کو ضائع نہ کریں۔ ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ لوگ اپنے سیاسی لیڈر اور سیاسی قائد کے بارے میں جذباتیت کی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ رمضان ہے، روزہ ہے، اور میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ غیبت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ غیبت کرنی ہے، اگر قریبی رشتہ دار کی، اہل محلہ کی غیبت کر دی، دوست کی غیبت کر دی، یہ غیبت ہے۔ اور کسی سیاسی قائد کی غیبت کر رہے ہیں، اس کو غیبت نہیں سمجھا، میں تو تجزیہ ہی کر رہا تھا، میں تو تبصرہ ہی کر رہا تھا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ اس مہینے میں کم از کم، ویسے تو ان بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان بحثوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ شریعت میں تو یہ حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے اگر بحث ہو تو وہ شریعت کی اور شریعت کے کسی مسئلے میں ہو تو پھر تو ہے ٹھیک، ورنہ ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، وقت کو ضائع نہ، کم از کم درجہ یہ کہ رمضان میں چھوڑ دیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو آگے ہوگا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو ہوا وہ اللہ کی چاہت تھی، جو اللہ نے چاہا ہو گیا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ کسی بھی جماعت سے وابستگی ہے تو اس وابستگی کو رمضان المبارک میں چھوڑ دیں۔ رمضان المبارک میں میری وابستگی صرف کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، میرا تعلق قرآن سے ہے۔ اور لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اب وہ عجیب قسم کے سٹیٹس لگا رہے۔ سٹیٹس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معیار، میری زندگی کا کیا معیار ہے وہ میرا سٹیٹس بتا رہا ہوتا ہے، اور اس میں عجیب قسم کے، کبھی رمضان ہے اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ ساتھ وہ گانے بھی چل رہے ہیں، غیر محارم عورتوں کی تصاویر بھی لگا رہے ہیں، فلاں حق ہے فلاں نہ حق ہے۔ چھوڑ دیں ان چیزوں کو۔ یہ موقع کیا ہے؟ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اتنی بڑی تلوار میرے سر پہ لٹکی کھڑی ہے کہ اگر میری بخشش نہ ہوئی تو اللہ کے نبی اور جبریل علیہ السلام کی بددعا مجھے لگ جائے گی۔ اتنی بڑی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے اور یہ سیاسی تجزیوں میں لگا ہوا ہے۔ چھوڑ دیں ان چیزوں کو، بلکہ اپنا جو وقت ہے اس کو نظام الاوقات بنا کر، اتنی دیر سونا ہے، اتنی دیر میں نے قرآن پڑھنا ہے، اتنی دیر اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ ایک پورا نظام بنا لیا جائے تو انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی، اسی میں بہتری ہوگی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے رمضان المبارک میں ہی، اور ہمارے بزرگوں نے، مسلمانوں نے، ماؤں بہنوں نے، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، یہ کہیں جانے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس لیے اس کے لیے فکر مند نہ ہوں، بس دعا کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ مجھے سب سے پہلے اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ،
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهد الناس جميعا۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غفلت کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ کو اے اللہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ماحول موافق نہیں ہے، اے اللہ جا بجا شیاطین تو قید ہو گئے، نفس کے حملے ہیں، اے اللہ نفس امارہ وہ گناہ پر لگاتا ہے، وقت کو ضائع کرواتا ہے۔ اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہم کمزور لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اعمال صالحہ کی طرف ہماری طبیعتوں کو متوجہ فرما دیجئے۔ اے اللہ لایانی گفتگو سے، سیاسی تجزیوں اور تبصروں سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائیے۔ اس وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے، اچھے حکمران عطا فرمائیے، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔